آپ نے انتخاب کیا ہے وہ ہستی کے بارے میں کہ جس کو حضرت عمران کہتے ہیں. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ٹی وی پر ایک بہت ہی ہمارے سنت بھائی بہت ہی مشہور اسکالر ٹی وی پر بیان کرتے تھے کہ میں حضرت ابو طالب کو کافی کیسے مان لوں کہ میں نے جب تاریخ کے اوراق میں ان کا جنازہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف جناب سلیمان ایک طرف مولا کائنات ہے, پیچھے جناب امیر حمزہ ہے اور ایک طرف جعفر طیار ہے. ایسی ہستی خدا کافر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا اور آج کے مسلمان سے پہلے آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے دوبارہ ہتھیا کرنے لگا ہوں, اجازت ہے؟ مولا کائنات کے والد ہیں اور مولا کائنات کا جو ہوا جو ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں, معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے. معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے, عمران کا بھی لفظ جگر بھیج دیا ہے. معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے, عمران کا بھی لفظ جگر بھیج دیا ہے. سر سجدے میں رکھ کر یہ کبھی پوچھ خدا سے کعبے نے بھی کعبے کا اثر بھیج دیا ہے. میرے کردار کا
دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں۔ میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں۔ پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں۔ میرے اوصاف کمالات تمہیں کیا معلوم، میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے ہاتھ کیا معلوم، ساحت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، نمک کھا کے مکر جاتے تھے۔ ابو طالب میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے. تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن ہی ہے, اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ
का तेरे पास बेसामान भी है। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान ही है, उसमें ये सोच एक सूरह इमरान भी है। पर जिसे सूरह इमरान की पहचान नहीं, पर जिसे सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान ही रट ले वो मुसलमान नहीं। सब और नसब मेरा है, सारे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है। अदब चीज में अंदाज अदब मेरा है, मुस्तफा मेरे अली मेरे है रब मेरा है। ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है, मुसलमान भी है। मेरे घर लहजे बलागा भी है, कुरान भी है। मैं अबू तालिब हूँ, 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 मैं अबू तालिब हूँ। और नसब मेरा है, सारे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है। अदब चीज में अंदाज अदब मेरा है, मुस्तफा मेरे अली मेरे है रब मेरा है। ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है, ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है। मेरे घर लहजे बलागा भी है, कुरान भी है। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। और अगर मैं अबू तालिब हूँ। खाने हक से जो पाया वो फिसल मेरा है, आयतें सिर पे उतरती है वो घर मेरा है। लोग नेज़ा पे जो बोला है वो सर मेरा है, मन असगर जो हंसा है वो सर मेरा है। नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है, नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है। हर आज़ादार के हाथों में अलम मेरा है। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। आज के नाम है मुसलमानों ने जाने को ताकि तकलीफ
مدینہ میرا دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا یہ سمجھ لو فکر غالب کل غالب ہوں یہ سمجھ لو فکر غالب کل غالب ہوں تم تو طالب ہو نبی کے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں
یا جنگ کا دعویٰ ہے اگر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں عرش کی زینتوں کے سارے ہم ہیں مالک کے صبر ہے وہ پیاس کے مارے ہم ہیں مالک کے صبر ہے وہ پیاس کے مارے ہم ہیں دریا کے کنارے ہم ہیں جناتے سمجھار بہر سلام آتے ہیں ابھی کو سر کے چلتے ہوئے جام آتے ہیں زینب ناشاد پردے کے ادھر اجمل انہیں جا جا کے دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت کے پسرے یہ کشتوں کے گرزے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر یہ کشتوں کے گرزے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ ابھی لڑتے ہیں یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبل ظفر علی تھا کے ہاتھوں سے جگر پیچھے علی تھا کے ہاتھوں سے جگر پڑھ کے میدان سے عباس نے دی شہر کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر یہ ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو ہاتھوں سے سینہ سر پہ پل دوڑے ملتے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے کھولے ہوئے عباس دلاور دوڑے چھوڑ کر خیمے کا پردہ بھی اکبر دوڑے لاشوں کے جو تھے وہ یوں دفعہ کیوں بھاگے اس طرح شیر کی پوچھوں کے آہو بھاگے اس میں تڑپتے ہوئے پارے لاشیں دل پہ تڑپتے ہوئے پارے لاشیں عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں غرض خیمے کی جوڑی پہ جدائے لاشیں لائی کے سیدانیوں آئے لاشیں لائی کے سیدانیوں آئے لاشیں نامی کھا کے عطا بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو جو سب مل کے لگی پیٹ سر ابھی ماتم نہ کرو بی بی اٹھو دم بھر ماتم نہ کرو بی بی اٹھو دم بھر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے
بنتے ہیں کہیں لاشوں پہ فرمان کے یہ بنتے ہیں بھی تم سے میں اور دور بھی بخشا میں چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے گل ہے میدان میں سیدر کے حکیم اور تمیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اس پر سے اللہ پر جو لوگ مؤمنین اپنے دلوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں اس کربلا کے دونوں میں شہزادوں کے صدقے تمام مؤمنین کی ظاہری حاجات کو پورا کرنا جو مؤمنین بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں موجود ہیں اس پر سے اللہ پر جو مؤمنین بیمار ہیں خصوصاً جن کو کوئی دعا کی کہا ہے ہمارے نام کی بات ہے جناب امام جناب عابدین رضی اللہ کا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اسلام کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام سے قبول کی تعظیم فرما اور ہمیں ثابت بنا کے ہم ایمان کے ہمارے شامل ہو سکیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے مطلب دعا
سبیر علی شاہ بیگم سید محمد رضا بیگم سید ضلع علی شاہ بیگم سید مظفر علی شاہ بیگم سید احسان علی نقوی اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص سناؤں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بارے دیگر سلامات. مولا جی کی جان کی جان جس سے شمار فرمائے. پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کجا علی. پہلے یہ مان لے کہ ہے مشکل کجا علی. پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی. پہلے یہ مان لے کہ ہے مشکل کجا علی. پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی. ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں. ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں جب ہم کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی. اب میں اعتماد گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید الفضل حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بالملك الفاتح الكبير
الطريق المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسوبين المظلومين المنتخبين 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 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في معظم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ مبارک آغاز 157ویں آیت سے واقع ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی. لائق تعریف ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس کی جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے. ہمیں اپنے اس رسول خاتم کا ذکر تورات میں بھی رکھا ہے انجیل میں بھی رکھا ہے. اس کی صفات تشریحی اور صفات مستحسنات یہ ہے کہ یہ امر بھی معلوم کرتا ہے نیکی نہیں منکر کرتا ہے. جہاں پاکیزہ شے دیکھتا ہے اسے حلال کر دیتا ہے. جہاں خبائث دیکھتا ہے انہیں حرام کر دیتا ہے. میرے رسول کی شان یہ ہے کہ یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے آیا ہے. ایسی شان والا میرا رسول ہے جس کی یہ تشریحی صفات جس کی یہ صفات مستحسنات ہیں. اے لوگوں ایسی شان والے رسول پر فالذین آمنوا بہ ایسی شان و عظمت والے رسول پر ایمان کا اس کے لیے ایمان لانے کے بعد تقویت کا سبب بننا. تقویت کا سبب بننے کے بعد میرے اس رسول کی نصرت اور مدد کرو. دیکھو ایسی شان والا رسول ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقویت کا باعث بننا ضروری ہے. اس کی نصرت اور مدد کرنا ضروری ہے. تم یہ سب کچھ کر دو. تم ان سب باتوں پہ عمل کر دو. دیکھو یہ بھی تمہیں آخرت
انزل معه اولئک هم المفلحون. ایمان، تقویت اور نصرت رسول کے بعد نجات کی زبان اللہ اس وقت دیتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جب تم اس نور کی اتباع کرو جو نور رسول پر نہیں رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. اس وقت میں نجات ملے گی. اتباع، اطاعت. اس کے لیے شرطیں ہیں جیسے میں مسلسل اکثر ہوں. براہ راست اتباع ممکن نہیں ہے، براہ راست اطاعت ممکن ہے. اور اگر صرف اطاعت اور اتباع ہو تو کافی نہیں ہے. سب سے پہلی شرط ہے علم، ایمان، معرفت. جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں پھر اتباع ہو. میری شرطوں کو پورا کر کے اتباع کرے گا اسے کامل مومن کہتے ہیں. یہ سارے لفظ ہیں، علم، ایمان، معرفت، اتباع، یہ سب لفظ ہیں. علم کلام میں ہر لفظ کی دو صورتیں ہیں. ہر لفظ جو بھی لفظ متکلمین ہے اس کی دو صورتیں بیان کی. پہلی صورت کا نام ہے متواتی، یعنی ہر لفظ اس کی دو صورتیں. جتنے بھی لفظ ہیں ان دو قسموں کے دائرے میں آ جاتے ہیں. دو لفظ ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں، کوئی بھی ان دو قسموں کے دائرے سے باہر نہیں رہتا. پہلی قسم لفظ کی پہلی قسم متواتی. متواتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کہ جس لفظ کے ماتحت وہ لفظ کہ جس لفظ کے ماتحت جتنے افراد آئیں وہ تمام افراد ایک دوسرے کی طرح یکساں ہو، ان میں کوئی فرق نہ ہو. اسے کہتے ہیں متواتی. یعنی ایسا لفظ جس کے ماتحت آنے والے افراد یکساں ایک دوسرے کی طرح ایک دوسرے کے جیسے. جیسے مثال میں جیسے انسان، لفظ انسان، یہ لفظ انسان ہے متواتی. اس لیے کہ یہ مجموعہ ہے حیوان ناطق. مسجد میں حیوان ناطق یعنی عقل. حیوان ناطق کا مطلب کیا ہے؟ عقل والا جانور. حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں. انسان کا نام کیا ہے مسجد میں؟ عقل والا جانور. یعنی حیوان اور انسان میں فرق صرف عقل کا ہے.
دوسرا نام ہے اس کا حیوان ضاحک. انسان کا نام ہے حیوان ضاحک, ہنسنے والا جانور. یعنی ہنسنے والے جانور کو انسان کہتے ہیں. جو عام جانور ہے انہیں آپ نے کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. حیوانات حیوان ضاحک. انسان لفظ ہے متواتی, اور متواتی اس لیے ہے کہ اس کے سب افراد یکساں طور پر ایک دوسرے پر ساتھی کھاتے ہیں. مطلب ساتھی کھانے کا یہ ہے کہ ہر انسان کا جسم ہے, روح ہے, نفس ہے. کوئی انسان بدن, روح اور نفس سے مستثنا نہیں ہے. یہ سب پر ساتھی کھاتے ہیں. اس لیے اس لفظ انسان کو متواتی کہتے ہیں کہ ہر انسان بدن والا ہے, روح والا ہے, نفس والا ہے. لیکن ہر انسان کی نفس, بدن اور روح ہے, اسے پر سے متواتی ہے انسان, لفظ انسان. لیکن ہر انسان کی شکل مختلف ہے. ایک دوسرے کے آنکھیں مختلف ہیں, ایک دوسرے کے آواز مختلف ہے, ایک دوسرے کے کردار مختلف ہے, ایک دوسرے کے اخلاق مختلف ہے. ہے انسان متواتی, لیکن کردار, اخلاق, شکل, صورت, آنکھیں, اعضائے جسمانیہ ایک دوسرے طرح مختلف ہے. لیکن مختلف یعنی اتنے مختلف ہے, اتنے مختلف ہے کہ اللہ نے کھربوں انسان پیدا کیے. کھربوں انسان ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. کھربوں انسان ہیں. کھربوں انسانوں کی ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مختلف ہونا علم کلام میں عوارض کہا جاتا ہے. انسان متواتی اور یہ مختلف ہونا عوارض کہا جاتا ہے. یعنی عوارض مختلف ہے. کھربوں انسان اللہ نے خلق کیے, تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف, حتیٰ کہ ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات بھی مختلف, آواز بھی مختلف, سب ایک دوسرے سے مختلف. اگر یہ کھربوں انسان مختلف ہی ہوتے تو اللہ پر الزام آ سکتا تھا کہ اللہ مختلف پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ پر الزام آ سکتا تھا کہ اللہ مختلف پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ نے بتایا دیکھو میں قادر اور قدیر ہوں, میں صرف مختلف پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں, 14 کو اتنا ایک جیسا بنا دوں گا. 14 کو اتنا ایک جیسا بنا دوں گا کہ پتہ نہیں چلے گا کہ شب عید تو رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. رسول خدا خورمے تقسیم کر رہے ہیں, لوگ آ رہے تھے, آگے لے جا رہے تھے. ایک شخص آیا, رسول نے مورتی میں خورمے بھرے تو دے دیے. اس نے دیے 14 تھے, آگے گیا حضرت علی کے خورمے تقسیم کر رہے تھے. اس نے حضرت علی سے بھی خورمے لیے, حضرت علی نے بھی مورتی بھر کر دیے.
زندگی میں وہ بھی 14. رسول کے پاس کوئی شخص آیا, یا رسول اللہ عجیب بات ہے, آپ نے بھی مٹھی بھر کر دیے تو 14, علی نے بھی مٹھی بھر کر دیے تو 14. تو رسول نے فرمایا علم تعلم یدی فید علی من عدل سوا, یہ نہیں پتا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. متواتی, یہ پہلی صورت ہے. یعنی اس لفظ کے تحت جتنے بھی لفظ آئے سب ایک دوسرے کے یکساں طور پر ثابت ہے. اپنے موضوع گفتگو ہے, وہاں میں پہنچ گیا. دوسری اصطلاح ہے مشکک. مشکک کا مطلب یہ ہے ایسا لفظ جس کے ماتحت جتنے افراد آئے وہ ایک دوسرے پر صادق نہ آئے, یکساں نہ ہو, وہ سب سے ایک دوسرے مختلف ہو, اسے مشکک کہتے ہیں. علم مشکک سب کا مختلف, ایمان مشکک سب کا مختلف, معرفت مشکک سب کا مختلف, اطاعت مشکک سب کے مختلف, اتباع مشکک سب کی مختلف, نبوت مختلف, رسالت مشکک. یہ سب ایک دوسرے پر ثابت نہیں آتے. ہر ایک کا علم الگ ہے, ایمان الگ ہے. کچھ کے ایمان کا تو یہ حال ہے, ایمان کی بلندی پر ہے کہ حضرت علی نے فرمایا, یہ ہر ایک کا ایمان الگ الگ ہے نا. حضرت علی نے فرمایا آسمان سے جو پانی برستا ہے اور زمین سے جو اناج اگتا ہے وہ 7 افراد کے صدقے میں ہے. ان 7 افراد کے صدقے میں آسمان سے پانی برستا ہے, زمین سے اناج اگتا ہے. پوچھا کہ مولا وہ 7 کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہم ابو ذر, سلمان, مقداد, عمار یاسر, حذیفہ یمانی, ابو مسعود. 6 نام لے کر علی خاموش ہو گئے. دوسرے والے نے پوچھا آپ نے 7 کہا تھا, تو فرمایا میں نے 6 نام لیے ہیں, آپ نے 7 کہا تھا. تو فرمایا ہاں, 7واں کون ہے؟ انا امامہم, 7واں میں ان کا امام ہوں. مشکک, علم مشکک, سب کا علم مختلف, سب کا علم مختلف. اللہ بھی عالم, رسول بھی عالم, لیکن اللہ کے ساتھ مختلف ہے. وہ علم کا خالق ہے. رسول اور معصومین علم لدنی کے مالک ہیں. اللہ بھی صاحب ہے, رسول اور معصوم بھی صاحب ہے, لیکن علم مختلف ہے. ایک عام عالم بھی صاحب ہے, علم مختلف. ایک طالب علم بھی صاحب ہے, علم مختلف. مجتہد عالم بھی صاحب ہے, علم مختلف. سب کا علم مختلف. سورہ اعلیٰ کی آیت ہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے رسول سے خطاب کرتے ہیں سنقرئک ہوگا، عجیب آیت ہے، سنقرئک ہوگا فلا تنسا، اللہ نے فیصلہ کر دیا سنقرئک ہوگا فلا تنسا۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تمہیں کبھی نسیان نہیں ہوگا۔ آیت کا ترجمہ ہے لا تنسا، تمہیں کبھی نسیان نہیں ہوگا، یعنی اللہ کہتا ہے نسیان نہیں ہوگا۔ سورہ شعراء کی ایک آیت سورہ 36 میں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے فرعون کے دربار میں، تو موسیٰ کو دیکھ کر فرعون کیا کہتا ہے ان رسولکم ارسل الیکم لمجنون، اے لوگوں یہ تو تمہاری طرف بھیجا گیا رسول بنا کے، یہ مجنون ہے۔ رسول کے لیے نسیان کہنا، یا رسول کے لیے ہذیان کہنا، یا رسول کو مجنون کہنا فرعونیت ہے۔ اللہ نے فرمایا تو یہ جتنے بھی منصب ہیں، نبوت کے منصب ہو، رسالت کے منصب ہو، یہ سب مشکک ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ نے کرنا ہے صرف رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ کسی کو علم کے اعتبار سے فضیلت ہے، کسی نبی کو ایمان کے اعتبار سے فضیلت ہے، کسی نبی کو معرفت کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ یعنی یہ نبوت، یہ نبی اور یہ رسول یہ مشکک ہیں، لیکن یہ 14 متباقی ہیں، اس لیے کہ یہ 14 کے 14 مولا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، لائق توجہ ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتا ہے حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے نورانی اور روشن ہوں گے۔ اور شیشہ اور آئینہ تو ہوگا نہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ کس کا چہرہ تازہ ہے، کس کا چہرہ سفید ہے۔ تو ایک شخص دوسرے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تیرا چہرہ اتنا سیاہ اور کالا کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا تو مجھے کہہ رہا ہے خود کو تو دیکھ، تیرا چہرہ بھی تو سیاہ اور کالا ہے۔ اور اللہ نے دیکھے فیصلہ کیا، اللہ بتا رہا ہے کہ جن کے چہرے آخرت میں سیاہ اور کالے ہوں گے اور جن کے چہرے آخرت میں روشن اور نورانی ہوں گے، اللہ نے آیت میں پہچان بتائی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ کے چہرے روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے آخرت میں، اور کچھ کے چہرے کالے ہوں گے اور سیاہ ہوں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا، آیت آگے بڑھی، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، دونوں جن کے چہرے آخرت میں سیاہ اور کالے ہوں گے وہ کون ہیں؟ اللہ کہہ رہے میں تمہیں بتاؤں وہ کون ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، ترجمہ دیکھ لیجیے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے قیامت میں کالے سیاہ ہوں گے، اللہ فرمائے وہ کون ہیں؟ آیت آگے بڑھی، اکفرتم بعد ایمانکم، جن کے چہرے آخرت میں سیاہ اور کالے ہیں، اللہ فرمائے یہ وہ ہیں
اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد گئے تھے، فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ لو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ آخرت میں، قیامت میں آیت ہے، اللہ نے یہ بتایا کہ مشرک اور کافر کے چہرے کالے نہیں ہوں گے۔ آیت میں مشرک اور کافر کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ آخرت میں کس کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، جملہ کیا ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، آخرت میں مشرک اور کافر کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، سیاہ نہیں ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، یعنی غدیر میں بخیل کہنے کے بعد روکا لے گئے تھے۔ تمہارے چہرے اس لیے کالے ہوں گے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابيضت، اور اللہ تعالیٰ کس کے چہرے روشن ہوں گے؟ کس کے چہرے آخرت سے روشن ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ ابيضت وجوههم، سنو آخرت میں جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، رحمت اللہ، وہ آخرت میں اللہ کی رحمت میں رہیں گے، خالدون فیہا، وہ ہمیشہ وہی رہیں گے۔ جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے، وہ رحمت الہی میں ہوں گے، ہم کیسے پتا کریں کہ جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے؟ ہمیں پتا کیسے چلے کہ وہ کون ہے کہ جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے؟ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام حدیثیں ختمی مرتبت کو تلاش کر لیجیے، صرف ایک حدیث لینے کی جس میں یہ پتہ چلے گا کہ آخرت میں کن کے چہرے روشن ہوں گے۔ صرف ایک رسول کا فرمان ملتا ہے، رسول نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا علی انت قائد الغر المحجلین، اے علی آخرت میں تو ان کا قائد ہوگا جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ لفظ مشتق ہے، نبوت کا منصب، رسالت کا منصب، لفظ مشتق۔ ایمان، پہلے علم ہو پھر ایمان ہو پھر اتباع، علم ایمان معرفت پھر اتباع، ایمان مشتق ہے۔ اب ایک کا درجہ ایمان ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں تلاش کیا، سورہ منافقون، ایمان ہر ایک کا درجہ ایمان مختلف۔ سورہ منافقون 63واں سورہ، اور اس آیت پہ پڑھنا، اس آیت کے بارے میں سب متفق ہے کہ اس آیت میں حرف ہے، یہ سوال ہے حرف کا مطلب بس جو بات اللہ نے بیان کی ہے اس کو اللہ نے سمیٹ دیا کہ بس، اصل میں مطلب بس اور بس، اصل کا ترجمہ بس اور بس، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر تیرے سے منظورے میں حرف کے ساتھ آئے
کیا ہوا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزت اللہ کے لیے، ہر طرح اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور خاتم النبیین کے لیے ساری عزتیں ہیں۔ اب آئے آگے بڑھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزتیں مومنین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، رسول خاتم کے لیے، مومنین کے لیے۔ اللہ نے حسن کر دیا، حسن ہے، بس ان کے لیے عزت ہے۔ اللہ خاتم النبیین اور مومنین، بس ان کے لیے عزت ہے۔ اسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا، ابن رسول اللہ، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کتنے انبیاء کرام ہیں؟ ساری عزت والے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کتنے انبیاء کرام ہیں؟ اللہ نے صرف رسول خاتم کی عزت کا ذکر کیا، اپنی عزت کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک انبیاء مرسلین کی عزت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، تم نے آیت نہیں پڑھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا مومنین کے لیے عزت ہے۔ کیا مرتبہ ہے مومنین کا، نبی بھی مومن، ہم بھی مومن۔ امام نے فرمایا کہ سارے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے مومنین میں شامل کیا ہے۔ مومنین میں اپنے فکر سے نہیں کہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر درر منصور میں لکھتے ہیں، ما فی القرآن آیت فیہا الذین آمنوا الا علی راسها ورئیسها وامیرها۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، جہاں بھی قرآن میں آمنو آیا ہے، مومنین آیا ہے، ان آمنو اور مومنین کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے ایک شامی آیا، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا، لا تقل لی هذه الکلمہ، مجھے امیر المومنین مت کہہ، لست امیر المومنین، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ هذا لقب مختص بأبی علی بن ابی طالب، سن، امیر المومنین کا لقب مختص و مخصوص ہے صرف میرے بابا علی کے لیے۔ وہ کہہ رہا، یا ابن رسول اللہ، آپ امیر المومنین کیوں نہیں ہیں؟ صرف وہ امیر المومنین کیوں ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بابا کا امیر نہیں ہو سکتا، میرا بابا میرا امیر ہو سکتا ہے۔ یہاں تو آیت میں میں تعمیل کے ساتھ امام کے فرمان سے اور امام کی نص کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ مومنین میں انبیاء کرام شامل ہیں۔ امام نے اس کی تفصیل بتائی، اس بالکل واضح آیت پیش کر دوں، وہ کم ہے یہاں تو نص امام ہے کہ مومنین حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام شامل ہیں مومنین، لیکن اب بالکل واضح آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران معروف ہے، اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تمام انبیاء صالحین سے میثاق لیا، عہد لیا، میں انبیاء صالحین تمہیں کتاب و حکمت، نبوت و رسالت،
اس وقت عطا کروں گا، اس وقت عطا کروں گا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اس وقت میں عطا کروں گا کتاب، حکمت، نبوت، رسالت۔ کب؟ شرط ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون بہ، کہ جب میرا رسول خاتم آئے تو تم سب میرے رسول خاتم پر ایمان لانا۔ ایمان لانے والے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ یعنی اب اللہ نے بتایا کہ تم سب کا فرض یہ ہے کہ رسول خاتم پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے والے کہلاتے ہیں مومن، ٹھیک ہے؟ پھر ہوگی بات، ابھی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک تمام ہے مومنین۔ اب سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، اولا کے بعد کیا؟ بالمؤمنین من انفسہم۔ سنو، رسول خاتم کی شان یہ ہے کہ یہ میرا رسول خاتم تمام مومنین کا مولا ہے۔ یعنی رسول خاتم تمام مومنین کے مولا ہے۔ اب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہیں مومنین۔ حضرت آدم مومن، حضرت شیس مومن، حضرت نوح مومن، حضرت یعقوب مومن، حضرت زکریا مومن، حضرت یحییٰ مومن، حضرت یعقوب مومن، تمام مومن ہیں، تمام مومنین ہیں، اور جتنے مومنین ہیں اللہ فرماتا ہے النبی اولا، میرا یہ رسول تمام مومنین کا مولا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ رسول تمام مومنین کا مولا ہے۔ یہ انبیاء بھی مومنین ہیں، رسول تمام مومنین کا مولا ہے۔ تو اب اگر رسول میدان غدیر میں کہتے من کنت مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تمام کون ہے؟ ایک جملہ کرو، بچے اور جوان اپنے ذہنوں میں اس جملے کو محفوظ کریں۔ علی جملہ سماج کے لیے حاضر کرو۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین ہیں۔ تو آیتوں نے بتایا کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک مومنین ہیں۔ پھر دوہراؤ، آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین ہیں، یہ سب مومنین ہیں۔ پھر ذرا سوچ سمجھ کر کسی کو امیر المومنین کہنا، یہ مومنین ہیں۔ سورہ قصص، حضرت عیسیٰ بھی مومن، حضرت موسیٰ بھی مومن، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب مومن، سب مومنین ہیں۔ جب سب مومنین ہو، سورہ قصص کی آیت کو اللہ فرماتا ہے وہی دعا ہے نا اِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے أُمِّ موسیٰ کی طرف پڑھی لا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ کی والدہ خوف مت کرو، حزن اور غم مت کرو، ان راتوں الیک، اے موسیٰ کی والدہ ہم موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ اور پھر آیت ترتیب ہم موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔
وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم مسلمانوں آواز اٹھا دیں گے وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو رسول قرار دیا ہے. ابھی پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے. اللہ فرمانا ہم نے رسول قرار دیا ہے. پڑھیے سورہ مریم، قرآن مجید کا 19واں سورہ. یہ حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہی اللہ فرمانا ہم نے یہ رسول قرار دیا ہے. اور سورہ مریم حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب. جملہ سنیے گا، دونوں آیتوں میں جملہ سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں عبداللہ ہوں، میں کتاب نہیں کر آیا ہوں. جعل فعل ماضی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی، حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہوئے نبی. یہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو نبی. یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ ہمارے رسول کے مومن ہیں. یہ ہمارے رسول کے غلام ہیں. جب ہمارے رسول کے مومن اور غلام پیدا ہوتے ہی نبی اور رسول ہوں گے تو کیا ہمارے رسول 40 سال کے بعد رسول بنیں گے؟ حضرت عیسیٰ رسول کے مومن، حضرت عیسیٰ رسول کے غلام، حضرت موسیٰ رسول کے مومن، حضرت موسیٰ رسول کے غلام. یہ پیدا ہوتے ہی نبی. کیا ہمارے رسول 40 سال کے بعد نبی بنیں گے؟ ارے مسلمانوں کم از کم عقیدہ رسالت میں یہودیت اور عیسائیت کے معیار تک تو آ جاؤ. ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی. موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد
موسیٰ کو ایک تابوت میں ڈالو، فَانْصَرْفِيَ بِالْيَمْ، اسے بھی دریا میں ڈالو، فَيُلْقِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ تابوت ساحل تک پہنچے گا، يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر اس موسیٰ کو وہ اٹھانے گا کہ اس کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، پھر اس کی پرورش کہاں ہوگی، پھر اس کی تربیت کہاں ہوگی، یہ پڑھ کر جوان کہاں ہوگا۔ سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ کیا آیت ہے، ضرب اللہ مثل للذین آمنوا، اللہ نے فرعون کی زوجہ آسیہ کو مومنوں کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا۔ ضرب اللہ مثل للذین آمنوا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، شمن ہے حضرت آسیہ کی، اللہ آیت میں حضرت آسیہ کو جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ اس حالت جب حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر قرار دے، تیری فرعون عمل نے کی، فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات آیا، ورنہ چینی مجھے قوم ظالمین سے نجات آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ساحل سے، تربیت کس نے کی؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے تربیت کی۔ عزیزان وطن، پالا کس نے؟ تربیت کس نے کی؟ حضرت آسیہ نے۔ کون آسیہ؟ اپنے ایمان کو آسیہ نے ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ایمان کو ظاہر کرنا آسان ہے، نبوت کو پالنا مشکل ہے۔ ادھر سے ابو طالب کھڑے ہوئے اور ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو ایمان کا ظاہر کرنا آسان ہے، نبوت کو گود میں پالنا مشکل ہے، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی، ہر گود اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں نبوت پروان چڑھ سکے۔ ابو طالب نے 2 بچے پالے، ایک مصطفیٰ دوسرا مرتضیٰ۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا ہوا ہے، محمد کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے اور فرما رہی ہیں میرے بیٹوں تم جعفر طیار سے بولتی ہو، تم حیدر
اور وقت آ گیا ہے، کل اپنی جان قربان کر لینا، کل اپنی جان قربان کر لینا۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور محمد سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، میرے بچوں میری ایک بات یاد رکھنا، میرے بچوں میری ایک بات یاد رکھنا، اگر لڑتے لڑتے میں رات میں پہنچ جانا ہے تو پانی نہ پی لینا، میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ جب روز عاشور بہت دیر تک قوم محمد نہیں گئے، کوئی ہے کربلا جیسی مائیں پیش کر کے دکھا، جب بہت دیر تک نہیں گئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت فضا کو بلایا، فضا ذرا جاؤ میرے ماجائے بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا امام حسین علیہ السلام سے، بھیا میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین فرماتے ہیں، بہن یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں، یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کے تو پیر بھی گھوڑوں کی رکابوں تک نہیں جائیں گے، میں کیسے لڑنے کے لیے بھیجوں؟ ان کے تو پیر بھی گھوڑوں کی رکابوں تک نہیں جائیں گے، کیسے بھیجوں میں انہیں لڑنے کے لیے؟ ایک مرتبہ روایت ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی آستینوں کو پلٹا اور آستینوں کو پلٹ کر کہا، بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت دے دیں۔ اب حسین دونوں بچوں کو حق کے واسطے کے بعد لے کر باہر آئے، اور جانتے ہیں امام حسین دونوں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف امام حسین نے نظر ڈالی اور نظر ڈال کر جملہ کہا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، یا اللہ گواہ رہنا میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے۔ اور محمد شجاعت سے لڑے، ایک میمنہ کی طرف گیا، ایک میسرہ کی طرف گیا، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، شجاعت کے ساتھ لڑتے لڑتے نہر فرات میں پہنچ گئے، نہر فرات میں پہنچے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب محسوس ہوا، چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ پانی کی طرف نظر ڈالی، چھوٹے بھائی نے پانی کی طرف نظر ڈالی تو بڑے بھائی نے سمجھایا، بھیا اماں نے رات منع کیا تھا، اماں نے رات منع کیا تھا کہ پانی نہ پینا، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بھیا پانی نہ پینا۔ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے، بھائی میں پانی پینے کی نیت سے نہیں دیکھ رہا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کاش بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتا، کاش بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتے تاکہ اس میں پانی بھر کر لے جاتے۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ بچے نہر فرات میں پہنچ گئے ہیں، ظالم نے کہا مل کے چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اب دونوں بچوں پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، تیر پڑنے لگے، نیزیں پڑنے لگے، تلواریں پڑنے لگی، اور دونوں بچے گھوڑے سے نیچے آئے، آواز دی، مامو جان ادرکنی، مامو جان ہماری مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ عباس چلے، ایک مرتبہ حسین چلے، دونوں بچوں کے لاشوں کو لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ حصہ
خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں. فرشتہ نے جب لاشیں آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ تیزی سے خیمے کے اندر گئی اور بلند آواز سے کہا آقا زادی زینب، آقا زادی زینب، تیرے بچوں کی برات آ گئی ہے. آقا زادی زینب، تیرے بچوں کی برات آ گئی ہے، تیرے بچوں کی برات آ گئی ہے. دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں اور کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. زینب کی کمائی جھکانے لگی اور محمد کے لاشے آئے. جناب زینب نے ایک ہاتھ اور ان کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا. بچوں تم نے مجھے سرخرو کر دیا لیکن زینب تم پر گریہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رونا اس لیے بھی ضروری ہے، ان بچوں پر رونا اس لیے بھی ضروری ہے، ان بچوں پر آنسو بہانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا، انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا، انہیں ماں کا رونا نصیب نہیں ہوا. آپ کو یاد دلاؤں شام کا مکان ہے ذاکرہ رہائی کے بعد، شام کا مکان ہے ذاکرہ جناب زینب ہے. بیویاں مجلس سن رہی ہیں، ہر بیوی کی گود میں ایک سر ہے، ہر بیوی کی گود میں ایک سر ہے. ذکر مسائی جناب زینب کر رہی ہے، بیویاں رو رہی ہیں. شام کی عورتیں پرسہ دینے آئیں، شام کی عورتوں نے دیکھا ہر بیوی کی گود میں ایک سر ہے، لیکن شام کی عورتوں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں